جس انسان نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لے۔ ثمینہ نے جلدی سے اسی ہاتھ سے کمبل کا سرا پکڑا اور شیرو کے اوپر ڈال دیا۔ کمبل شیرو کے پیٹ تک چڑھ گیا اور ثمینہ جلدی سے پلٹ گئی۔ اس کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی کہ جیسے ابھی اس کا دل منہ کو آ جائے گا۔ اس کے ماتھے پر ایک دم سے پسینہ آ گیا اور گھبراہٹ چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی۔ ثمینہ کی حالت ایسی ہو گئی تھی مانو چوری کرتے رنگے ہاتھ پکڑی گئی ہو۔ دروازہ کھلا تو نکہت اندر آ گئی۔ ثمینہ کو سامنے دیکھ کر نکہت بھی ایک بار ٹھٹکی۔ نکہت: ارے ثمینہ تم یہاں؟ ثمینہ: میں ابھی آئی تھی بھابھی، وہ شیرو ابھی تک سو رہا تھا تو جگانے آئی تھی۔ ثمینہ بڑبڑا گئی تھی نکہت کو سامنے دیکھ کر، اور اسی بڑبڑاہٹ میں نکہت کو بھابھی کہہ گئی۔ آخر وہ تھی بھی تو رضیہ کا ہی روپ۔ نکہت نے بھی غور نہیں کیا کیونکہ وہ خود بھی ہڑبڑا گئی تھی۔ نکہت: اچھا، میں ابھی اسی لیے آئی تھی۔ روز تو جلدی اٹھ جاتا ہے اور آج اب تک سو رہا ہے، شاید سفر کی تھکن کی وجہ سے۔ ثمینہ: ہاں شاید ایسا ہے، میں چلتی ہوں، آپ اسے جگا دو گی؟ نکہت: ہاں تم جاؤ، میں جگا دیتی ہوں۔ ثمینہ بنا ایک پل گوائے جلدی سے وہاں سے نکل گئی۔ وہ نکہت سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ تیز دھڑکنوں کے ساتھ وہ دروازے سے باہر نکل کر سیڑھیاں اترتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور دیوار سے پیٹ لگائے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اور ادھر اب نکہت شیرو کے ساتھ اکیلی تھی۔ دروازے کو اچھی طرح سے بند کر کے دھیرے دھیرے شیرو کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر وہ ایک ٹکٹکی باندھ کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی اور ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے ماتھے اور سر کو سہلایا۔ شیرو تو گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا، اسے اس بات کا ذرا بھی احساس نہ ہوا کہ کوئی اس کے پاس ہے۔ نکہت اس کے معصوم سے نظر آتے چہرے کو دیکھ کر دل ہی دل میں اس پر پیار لٹاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر گھماتے ہوئے نیچے آنے لگی اور پھر اس کے کندھوں پر جیسے ہاتھ رکھا تو اس کے دل میں ترنگیں سی اٹھنے لگیں۔ ایک عورت کے دل کی جو خوشی محسوس ہوتی ہے اپنے مرد کو چھونے پر، بالکل ویسا ہی نکہت محسوس کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ کسی چیز کو ٹکرانے لگا تو وہ لرز گئی۔ بجلی کا ایک جھٹکا نکہت کو لگا اور وہ جلدی سے سیدھی ہو گئی۔ دل میں جھرجھری سی ہوئی جو اس کے ہاتھوں میں بھی محسوس ہونے لگی۔ نکہت کھو سی گئی تھی۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ وہ یہاں کس لیے آئی تھی اور پتہ نہیں
کس دنیا میں پہنچے۔ وہ شیرو کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ کچھ پلوں میں جب وہ کچھ سنبھلی تو وہ جلدی سے اٹھی اور وہاں سے باہر جانے لگی۔ اسے شیرو کا دھیان آیا اور پلٹ کر اس نے پھر سے کمبل شیرو پر ڈال دیا۔ نکہت شیرو کو بھی دیکھ نہیں پا رہی تھی، مانو اس سے ایسی شرما رہی ہو جبکہ وہ ابھی بھی سو رہا تھا۔ نکہت کو باتھ روم جانا تھا، اس لیے وہ شیرو کو وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف لوٹ گئی۔ میری نیند آنٹی کے جگانے سے کھلی۔ رات کو شمائلہ باجی کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کے بعد بہت گہری نیند آئی تھی۔ آنٹی نے جب جگایا تو ٹائم دیکھ کر میں خود حیران ہو گیا کہ اتنی دیر تک سوتا رہا۔ آنٹی نے جلدی تیار ہونے کو کہا اور خود چلی گئیں۔ ثمینہ آنٹی اور نکہت خالہ، مہرین سب تیار ہو چکے تھے۔ میں بھی جلدی سے باتھ روم میں چلا گیا اور جلدی جلدی تیار ہو کر نیچے آیا تو ڈائننگ ٹیبل پر مہرین، ثمینہ آنٹی اور انکل اور آنٹی بھی بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ میں نے سب کو گڈ مارننگ کہا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ شاہد: کیوں بھائی، آج اتنی دیر تک کیسے سوتے رہ گئے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ رخسانہ: طبیعت کو کیا ہوگا، کل اتنا سفر کر کے آیا تھا تو اس کی وجہ سے نیند زیادہ آئی ہوگی، ورنہ یہ تو اندھیرے میں اٹھ کر بھاگ جاتا ہے ایکسرسائز کرنے۔ اپنے بیٹے کو تو نہیں دیکھتے، ابھی تک نہیں آیا؟ اس کا تو ایک ہی ٹائم ہے نیچے آنے کا۔ شاہد: ہا ہا ہا، دیکھا تمہاری آنٹی تو مجھے کچھ کہنے بھی نہیں دیتی، مجھ سے زیادہ اسے تیری پرواہ ہے۔ رخسانہ: تو کیا نہیں ہونی چاہیے؟ اس کے آنے کے بعد سے یہ گھر اب گھر لگنے لگا ہے، ورنہ میں اکیلی دیواروں کو دیکھتی رہتی تھی۔ اس نے جو کچھ ہمارے لیے کیا ہے، اس کے آگے تو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے۔ میں نے کیا کیا ہے آنٹی؟ میں تو بس اپنا فرض ہی نبھایا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کے کسی کام آ سکا۔ ہم باتیں کر رہے تھے کہ شمائلہ باجی بھی اپنے روم سے نکلیں۔ وہ بھی آج دیر سے اٹھی تھیں۔ جیسے ہی وہ ہمارے قریب آئیں تو میرے سے نظریں ملتے ہی وہ شرما گئیں، مگر سب کو گڈ مارننگ کہتے ہوئے ساتھ میں بیٹھ گئیں۔ ناشتہ کرتے وقت ہی موہت بھی تیار ہو کر آ گیا اور ناشتہ کر لیا۔ اب ہمیں کالج جانا تھا۔ ثمینہ آنٹی جلدی میں تھیں کیونکہ انہیں ریما کو گھر سے لینے جانا تھا، مگر میں نے کہہ دیا کہ ہم اسے لے آئیں گے، آپ جاؤ۔ پھر وہ کالج نکل گئیں اور میں، مہرین، موہت کے ساتھ جلدی ہی ریما کو مہرین نے کال کر کے بتا دیا کہ ہم آ رہے ہیں۔ راستے میں پہلے مناہل کو لیا اور پھر ریما کو لے کر ہم کالج چل دیے۔ اسماء چچی سے بھی چھوٹی سی ملاقات ہوئی تھی میری، اور انہوں نے بھی مجھے جیت کر آنے پر مبارک دی۔ کالج پہنچتے ہی آج ایسا ماحول دیکھنے کو ملا۔ جو پلیئر جیت کر آئے تھے وہ سب اپنے گروپوں کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے
ہر طرف لڑکے لڑکیاں آج ایسے کھڑے تھے جیسے آج کوئی کلاس لگے گی نہیں۔ سب سے زیادہ بھیڑ تو نوٹس بورڈ کی طرف تھی۔ موہت: واؤ، آج تو لگتا ہے کالج میں اسٹڈی نہیں پارٹی ہونے والی ہے۔ دیکھو سب کیسے ٹولیاں بنا کر کھڑے ہیں۔ مناہل: پارٹی تو بنتی ہے اور ہم بھی آج پارٹی ہی کریں گے، آج کوئی اسٹڈی نہیں۔ ریما: یہ نوٹس بورڈ پر اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ موہت: میں ابھی دیکھ کر آتا ہوں۔ ہم سب ایک طرف چلے گئے اور موہت نوٹس بورڈ کی طرف گیا۔ بھیڑ میں سے بڑی مشکل سے پہنچا۔ چیک کر کے جب واپس لوٹا تو اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ کوئی خوشی کی بات ہے۔ موہت: چھا گئے استاد، نوٹس بورڈ پر تمہاری ہی تصویر لگی ہے۔ شیرو: کیا میری تصویر؟ موہت: وہ بھی کپ کے ساتھ۔ باقی سب پلیئرز کی بھی لگی ہے جو جیت کر آئے ہیں، پر کپ کے ساتھ صرف تمہاری اکیلے کی ہے۔ آج تو چھا گئے یار، سب تمہاری ہی بات کر رہے ہیں۔ آج تو گرینڈ پارٹی ہونی چاہیے۔ بالکل، پارٹی تو ہونی چاہیے۔ آج کوئی بہانہ نہیں چلے گا کسی کا۔ روزینہ لائبہ اور رحیلہ کے ساتھ ہمارے پیچھے سے آتی ہوئی بولی۔ تینوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور مجھے کنگریچولیشن کہا۔ تبھی میری نظر رحیلہ باجی پر پڑی جو شاید ان کے ساتھ آئی تھیں مگر کچھ قدم پیچھے تھیں۔ رحیلہ باجی کو دیکھتے ہی میں ان کی طرف ہوا اور انہیں گلے سے لگا لیا۔ شیرو: آپ کیسی ہیں باجی؟ آج کتنے دنوں بعد آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ رحیلہ: مجھے کیا ہوگا، میں تو ٹھیک ہوں۔ وہ تو تم یہاں تھے نہیں، اس لیے کالج آنے کا دل نہیں کر رہا تھا، گھر پر رہ کر ہی اسٹڈی کر رہی تھی۔ آج تم آنے والے تھے اس لیے چلی آئی۔ بہت بہت مبارک ہو تمہیں، ایک اور جیت۔ میرے بھائی کو دنیا کے ہر مقابلے میں ہمیشہ جیت ہو۔ رحیلہ باجی سے مل کر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میری خوشی دوگنی ہو گئی تھی۔ پھر کچھ اور اسٹوڈنٹ جو مجھے جانتے تھے یا اسپورٹس مین تھے وہ بھی آتے جاتے مجھے مبارکباد دینے لگے۔ فراز بھائی کا مجھے فون آیا کہ رفیق صاحب نے ہم سب کو ایڈمن بلاک میں بلایا ہے، تو میں سب کو بتا کر ادھر نکل گیا۔ سب پلیئرز کو یہاں اکٹھا کیا گیا تھا اور پرنسپل سر کا انتظار ہو رہا تھا، ساتھ ہی سب کوچز اور کچھ اسٹاف کے لوگ بھی تھے۔ رفیق سر نے مجھے دیکھتے ہی اپنے پاس بلایا اور نیک تمنائیں دیتے ہوئے مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ وہ کالج کے ٹیچنگ اسٹاف جو اس وقت وہاں موجود تھا انہیں میرے بارے میں بتانے لگے، میری پرفارمنس کے بارے میں، اور کچھ زیادہ ہی تعریف بھی کر رہے تھے۔ کائنات میڈم بھی وہاں آ گئیں۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائیں اور میری تعریف سن کر خوش ہو رہی تھیں، جبکہ ان کے دیوانے پروفیسر عارف اور پروفیسر بصرہ مجھے دیکھ کر پہلے جیسے ہی ایکسپریشن دے رہے تھے۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ ان کی آئٹم
اب میری ہو چکی ہے۔ تھوڑی دیر میں پرنسپل سر بھی آ گئے اور ہم سب کو مبارکباد دینے لگے۔ انہوں نے سب کی تعریف کی، پلیئرز کے ساتھ ساتھ کوچز اور رفیق سر کی بھی۔ جو ٹرافی ہمارے کالج کے ملی تھی اس کے ساتھ سب کی گروپ فوٹو بھی ہوئی۔ پرنسپل سر نے خاص مجھے اپنے آگے زمین پر ٹرافی کے ساتھ بٹھایا، جب پلیئر نیچے بیٹھے تھے اور اسٹاف پیچھے کھڑا تھا۔ کچھ صحافی بھی بلائے گئے تھے نیوز کور کرنے کے لیے۔ اس سب میں کوئی 1 گھنٹہ لگ گیا۔ ایک بات جو مجھے یہاں پر اچھی نہیں لگی تھی وہ تھی زینت کا یہاں پر نہ ہونا۔ وہ مجھ سے اس قدر ناراض ہو گئی تھی کہ وہ آج کالج بھی نہیں آئی۔ میں نے اس کا نمبر پھر سے ٹرائی کیا مگر ابھی بھی بند تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اب کیا کروں۔ آخر میں نے تو اسے سچ بتانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ میں اسے دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ خیر، سب کے بیچ ابھی مجھے ٹرافی پر دھیان دینا تھا اور فوٹو سیشن کے بعد پرنسپل سر نے سب کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کیا تھا، جسے آرڈر مان کر ہم سب کو ہی ماننا پڑا۔ کینٹین میں سب بیٹھے ہنسی مذاق میں مشغول تھے۔ رحیلہ آج کتنے دنوں بعد آئی تھی تو سب اسی کو گھیر کر بیٹھے تھے۔ ندیم جیسے ہی کینٹین پہنچا تو رحیلہ کو دیکھ کر اس کی نظر اسی پر ٹھہر گئی۔ آخر وہ بھی تو بے حد خوبصورت تھی۔ پہلے تو کسی کا اس پر دھیان نہیں گیا، مگر مناہل نے جب اس کا نام پکارا تو سب اسے دیکھنے لگے۔ مناہل: ارے ندیم، آؤ بیٹھو۔ تم کہاں نکل گئے تھے صبح صبح اور اب آ رہے ہو؟ ندیم: ہاں، میں کچھ لینے گیا تھا۔ آج ہمارا ہیرو جو واپس آ رہا ہے اس کا ویلکم زوردار ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ندیم نے جس طرح سے یہ بات کہی، یہ سن کر مناہل اندر سے بھی حیران ہوئی مگر اوپر سے مسکرا دی اور روزینہ اور ریما کی طرف فخر سے دیکھنے لگی۔ جبکہ رحیلہ ندیم سے آج پہلی بار مل رہی تھی، مگر شیرو کے لیے اس کی بات سن کر اسے بھی اچھا لگا۔ یہی حال مہرین کا تھا، مگر روزینہ اور ریما اس بات سے شاک تھیں۔ رحیلہ: یہ کون ہے مناہل؟ مناہل: رحیلہ باجی، آپ تو تھی نہیں یہاں۔ یہ میرا کزن ہے ندیم، ہماری کلاس میں ہے، میرے ماما جی کا بیٹا، فلاں شہر سے آیا ہوا ہے اور یہاں ہمارے ساتھ ہی رہ رہا ہے۔ ندیم: یہ ہیں رحیلہ باجی، میں نے بتایا تھا نا۔ ندیم: ہائے رحیلہ جی، مناہل نے جتنا بتایا تھا آپ اس سے بھی اچھی ہیں۔ رحیلہ: کیا مطلب؟ ندیم: میرا مطلب کہ مناہل آپ کی بہت تعریف کرتی ہے کہ آپ کی نیچر بہت اچھی ہے۔ ندیم نے اپنے منہ سے نکلے لفظوں کو سنبھال تو لیا، مگر روزینہ نے اس کی نظروں میں چھپی حسرت جیسے سمجھ لی تھی، مگر وہ چپ رہی۔
رحیلہ: ایسا کچھ بھی نہیں، بیٹھو تم بھی۔ اور تم کس بارے میں بات کر رہے تھے؟ شیرو کے ویلکم کو لے کر۔ ندیم: میں سوچ رہا تھا آج شیرو کے لیے اچھی سی پارٹی تو کرنی ہے، کیوں نہ ایک چھوٹی سی ڈانس پارٹی ہو جائے۔ میں نے اسی کا انتظام کیا ہے، آپ سب ریڈی ہو جاؤ۔ اور شیرو کو ابھی کوئی کچھ نہیں بتائے گا، یہ سرپرائز ہے۔ مناہل: واؤ، بہت مزہ آئے گا۔ مہرین: مگر اسے ڈانس کرنا پسند نہیں۔ رحیلہ: ہاں۔ ندیم: تو کیا ہوا، ہم سب ساتھ میں ہیں تو اسے نچا لیں گے۔ لائبہ: پھر تو مزہ آئے گا، آج اس پہلوان کو بھی ڈسکو ڈانسر بناتے ہیں، ادھر کھانے پینے سے فری ہو کر۔ میں واپس کینٹین کی طرف ہو لیا۔ جو بھی کوئی راستے میں مل رہا تھا مجھے کنگریچولیشن کر رہا تھا، خاص کر کے لڑکیاں مجھے دیکھ کر اسمائل دے رہی تھیں۔ نوٹس بورڈ پر فوٹو لگنا بھی کتنی بڑی بات تھی، ہر کوئی نوٹس کرنے لگ گیا تھا، اور ابھی تو یہ شروعات تھی۔ میں کینٹین واپس پہنچا تو ندیم مجھے گلے لگ کر ملا۔ ندیم: کنگریچولیشن یار، تم نے تو کمال کر دیا، ہر طرف تمہارے چرچے ہیں۔ ندیم کے ساتھ پچھلی ملاقاتیں کچھ ایسی تھیں کہ اب اس کا ایسے مجھ سے ملنا بھی تھوڑا الگ سے لگا، مگر میں نے اس کا کھلے دل سے استقبال کیا۔ آخر مناہل کا بھائی تھا۔ شیرو: شکریہ دوست، یہ تم سب دوستوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ندیم: بھائی، یہ تمہاری محنت ہے۔ مناہل: تمہاری صحیح تعریف کرتی ہے، تم واقعی میں کمال کے ہو۔ مناہل: چلو چلو، اب باتیں بعد میں، ہمیں باہر چلنا ہے۔ شیرو: مگر کہاں؟ مناہل: وہ تمہیں پتہ چل جائے گا، آج تمہیں ایسے ہی نہیں جانے دیں گے۔ چلو سب لوگ۔